اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامکمل نام کیا ہوتے ہیں؟ بہت ساری بیٹیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ سوال بھی کر رہے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں۔ برسہ برس سے وہ دربار آتے ہیں تو میں ان کی کریکشن کر دیتا ہوں، اور جن کی کریکشن ہو جاتی ہے ان کے نام بھی مکمل ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے نام مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کے اثرات بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ نامکمل نام بھی ہوتے ہیں، اور رات دن نالج نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ صرف جنون میں آ کر، اندھے جنون میں آ کر، غلط نالج کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے نامکمل نام رکھ دیتے ہیں۔ یہ نامکمل نام کیا ہوتے ہیں؟ یہ سیگمنٹ امامزادہ سے اسی بات کا ہدیہ ہے۔ دیکھیں، جس طرح آپ کوئی جملہ بولتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے گفتگو نہیں کرنی، یہ ایک پورا کمپلیٹ جملہ ہے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں تم یہاں سے، اور چپ ہو جاؤں، تو اگلا انتظار کرے گا تم یہاں سے کیا، تم یہاں سے کیا، تم یہاں سے کیا کر رہے ہو؟ وہ آپ سے بار بار پوچھے گا تم یہاں سے کیا۔ آپ نے اپنے پروننسیشن کے ساتھ اپنی کانورسیشنل سینٹنس کو کمپلیٹ ہی نہیں کیا، آپ نے جملے کو نامکمل چھوڑ دیا، کمپلیٹ ہی نہیں کیا، انکمپلیٹ جملہ رہا۔ اسی طرح سے انکمپلیٹ نام بھی ہوتے ہیں، اور وہ نام یہ ہیں۔ ایمان انکمپلیٹ نام ہے، بتاتا ہوں آپ کو بھی۔ دعا انکمپلیٹ نام ہے۔ یہ دو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہیں تاکہ آپ کو ایک بیسک ہنٹ سمجھ میں آ جائے کہ انکمپلیٹ نام کیا ہوتے ہیں۔ اب ایمان، ایمان جی روشنی جس کے اندر ہے وہ مومن ہے۔ اب ایسے کتنے کفار گزرے ہیں جنہوں نے قتل یا قتال آل رسول کیا ہے، یا قتال اہل بیت کیا ہے، جنہوں نے بزرگان دین کو شہید کیا، جنہوں نے آل رسول اہل بیت کے خون سے ہولی کھیلی، جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، جنہوں نے کفر والی زندگی گزاری اور اپنے آپ کو وہ اہل ایمان کہتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو دوسرے اہل کتاب ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اہل ایمان کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مارک، لوک، میتھیو، جان یا تورات، زبور، انجیل کے ماننے والوں سے ملیں گے تو وہ آپ سے، مسلمانوں سے، یہ بات کہیں گے کہ کیونکہ ہماری کتاب کا ذکر تمہاری قرآن مبین میں، الہامی کتابوں میں آتا ہے، اس لیے ہم بھی اہل ایمان ہیں۔ اب ان کو کون بتائے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کتابوں کو چھوڑ کر اب تم رد کرو اسے، کیونکہ ہم نے ان کو رد کر دیا ہے، اور اس فائنل اینڈ فورموسٹ بک آف ریویلیشن یعنی قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان لے آؤ، جو پچھلی کتابوں کی بھی تردید کرتی ہے۔ اب ان کو یہ کون سمجھائے؟ تو وہ بھی اپنے آپ کو یعنی جیوز بھی کہتے ہیں، یعنی میتھوڈسٹ بھی کہتے ہیں، پروٹسٹنٹس بھی کہتے ہیں، لیٹر ڈے سینٹس بھی کہتے ہیں، ایڈوینٹسٹ بھی کہتے ہیں، اسی طرح اور دوسرے مذاہب کے اس طرح جیوز بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، تو وہ تو ہماری کتاب سے نعوذ باللہ اپنے آپ کو اہل ایمان کہنے لگیں گے۔ پھر بہت سارے منافق لوگ اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں۔ اسلامک ہسٹری بھری پڑی ہے منافقین سے جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے، بلکہ اپنا انٹرو ہی یہ اہل ایمان کہہ کر کرایا کرتے تھے، اور در حقیقت وہ تھے منافق۔ اب میں آپ کو منافق کی 2 احادیث ہدیہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے میں انکمپلیٹ ناموں کی اتنا تردد یا اتنی زیادہ وضاحت کیوں کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو اس کی انٹینسٹی سمجھ میں آ جائے۔ منافق کی پہچان کی حدیث سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ سے فرمائی ہے۔ آپ کو متفقہ علیہ احادیث مل جائیں گی، میں ایک حدیث ہدیہ کر رہا ہوں۔ منافق کی نشانی یہ ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بھرے، جھوٹ بولے، لائے کرے، سیدھا سیدھا سفید اور سیاہ جھوٹ بولے۔ پھر جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں وہ امانت داری میں خیانت کرے،
اور جب اس سے وعدہ کیا جائے تو وہ وعدہ خلافی کرے۔ یہ 3 علامات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے منافق کی فرمائی ہیں۔ اب آئیں گے مولا علی کی حدیث پر۔ مولا علی نے منافق کی سرکار سے جو آپ نے نالج انہینس کی تھی، آپ نے اس کی ایک حدیث ہدیہ کی ہے، اور یقین کریں اللہ کرے ام حبیہ کے ویورز کو، لسنرز کو قیامت تک یہ بات بہت آسانی سے انسان کی پہچان کرا دے گی کہ مولا علی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ مرنا ہے تو کافر مر جانا، لیکن کبھی منافق نہ مرنا۔ یعنی سرکار یہ نہیں فرما رہے مولا علی کہ کہیں کافر ہو کے مرو، مطلب آپ کو منافق کی پہچان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک منافق کی کیا لعین ترین گریڈ ہے، اور وہ یہ کہ فرماتے ہیں کافر مر جانا بہتر ہے بجائے یہ کہ تم منافق کی موت یا منافقت کی موت مرو، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جہنم میں منافق کے درجے سے بہتر درجہ کافر کا درجہ ہے، یعنی جہنم میں بھی درجہ کافر کا درجہ منافق سے اوپر ہے اور منافق کا بدتر ہے۔ اچھا، تو ایسے کتنے ہی منافقین ہیں جو اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے تھے، تو اب آپ کون سے ایمان کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کس کے ایمان پہ اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے؟ آپ نے کس کے ایمان پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے؟ اگر آپ تو یہ کہتے ایمان زہرا، مجھے سمجھ میں آتا بھائی یہ سیدہ کے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے کہتے ایمان زینب، میں سمجھتا اچھا یہ علی کی بڑی بیٹی بی بی سیدہ زینب کی بات کر رہے ہیں کہ کربلا زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، اور اگر ذکر کربلا زندہ ہے تو زینب کی وجہ سے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اگر آپ مجھے کہتے ہیں ایمان ام کلثوم، تو یہ علی کی چھوٹی بیٹی سیدہ ام کلثوم کی بات ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں ایمان فضہ، تو میں کہتا اچھا یہ وہ ہستی ہے جسے امام حسن اور امام حسین اماں کہا کرتے تھے، جنہوں نے کربلا کے بعد آخری وقت بی بی سیدہ زینب سیدہ سکینہ کے ساتھ شام کا سفر پیدل کیا، زندان میں رہیں اور شہید ہوئیں، اور آج بھی آپ کا دربار شام میں ہے۔ اب یہ ہے مکمل نام، آپ نے ایمان کے ساتھ انہیں اکمپلش کر دیا، آپ نے ان کے ایمان کی بات کی ہے۔ اب ہم آئیں گے دعا کی طرف۔ دعا کس کی دعا؟ ابلیس نے بھی دعا مانگی تھی، یار کافر بھی دعا مانگتا ہے، بہنوں بھائی بیٹیوں منافق بھی دعا مانگتے ہیں، جیوز بھی دعا مانگتے ہیں، کرسچنز بھی دعا مانگتے ہیں، میتھڈز بھی مانتے ہیں، پروٹسٹنٹ بھی مانتے ہیں، مارک، لوک، میتھیو، جان، لیٹر ڈے سینٹ، ایڈوینٹسٹ، ہر طرح کے فرقے جو کرسچینٹی میں ہیں، ہر طرح کے فرقے جو بدھزم میں ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں، ہر طرح کے ایتھیسٹ ہیں، وہ جو اللہ پر بلیو ہی نہیں کرتے وہ بھی آنکھ بند کر کے دعا مانگتے ہیں کہ ہم ایک غیبی پاور سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب ان کی غیبی پاور فلکچویٹ کرتی، کبھی وہ ابلیس ہو جاتا ہے، کبھی وہ آگ ہو جاتی ہے، کبھی وہ پانی ہو جاتا ہے، کبھی وہ خوفناک چیز ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ ایتھیزم میں ہر وہ چیز جو ڈرونی یا کسی کو سزا دینے والی ہو وہ اس پر بلیف لے آتے ہیں، تو یہ تو ان کی بھی دعا ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ابلیس نے بھی تو کہا تھا، حدیث مبارکہ ہے کہ میں قیامت کے دن ایک دعا پڑھوں گا اور چھوٹ جاؤں گا۔ کیا آپ نے اپنی بیٹی کا نام اس دعا پہ تو نہیں رکھا؟ بھائی میں شک کیوں نہ کروں؟ شک اس لیے کروں گا کیونکہ آپ نے نام انکمپلیٹ رکھا ہے۔ کون سی دعا؟ اپنے دل سے سوچئے، اپنے ذہن سے سوچئے، کس کی دعا؟ کیا آپ نے دعائے سیدہ رکھا ہے؟ کیا آپ نے دعائے رسول رکھا ہے؟ کیا آپ نے دعائے زہرا رکھا؟ کیا آپ نے دعائے زینب رکھا؟ دعائے حسین رکھا؟ دعائے حسن رکھا؟ دعائے فضہ رکھا؟ دعائے عباس رکھا؟ دعائے سکینہ رکھا؟ یا دعائے انبیاء رکھا؟ یا دعائے اہل بیت رکھا؟ آپ نے کس کی دعا رکھی؟ کس کے نام پر رکھا آپ نے؟ تو یہ انکمپلیٹ نام انکمپلیٹ اثرات لاتے ہیں، اور جب آپ انکمپلیٹ نام رکھیں گے تو وہ شخصیت چاہے لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، وہ خود متلاشی رہیں گے کہ ہم کس کیپیسٹی میں آتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا۔ آپ لاکھ کہتے رہے نہیں ہماری نیت یہ ہے، نیت نہیں، سرکار نے فرمایا ہے عمل ضروری ہے۔ نیت کامل پہلا حصہ ہے، لیکن جتنی کامل تمہاری نیت ہے آپ کا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک مولا علی کی حدیث ہدیہ کر دوں تاکہ آپ کو قیامت تک کے لیے عمل کی پہچان ہو جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے علم کی مثال حاصل کرنا چاہو
اور جہالت کو اگر اس سے کمپیئر کرنا چاہو تو اگر جہالت سمندر ہے، سمندر یعنی 3 حصہ ہے، ایک حصہ خشکی ہے، مولا فرماتے ہیں اگر جہالت سمندر ہے تو وہ علم کے ایک قطرے کے برابر ہے۔ مولا فرماتے ہیں اور اگر علم سمندر ہے تو وہ عمل کے ایک قطرے کے برابر ہے۔ لہٰذا عمل کی فضیلت اتنی ہے، آپ کو عملاً نام صحیح رکھنا چاہیے، اور اگر آپ صحیح نام رکھنا چاہتے ہیں نیچے ای میل ایڈریس آ رہا ہے، ڈسکرپشن میں بھی ہے، مجھے ای میل کیجئے رائٹ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، آپ اس کا مناسب سا نیاز کا ہدیہ بھیجئے۔ میری سروسز کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، میں نے 25-30 سال سے نہیں لیا تو آج کیوں لوں گا؟ اگر آپ کو نہیں کرنا، آپ خود دربار عبداللہ شاہ غازی آئیں، 7 کلو مٹھائی کریں، عقیقہ کریں، بکرا کریں، نیاز کریں، دیگے کریں، مجھے اس کی ریئل ٹائم کی امیجز شیئر کر دیں، میری خدمت حاضر ہے۔ دربار پر آ کے دیکھیں، فی سبیل اللہ خدمت ہو رہی ہے۔ میں جب لاکھوں روپے کی دوا کے ہدیہ نہیں لیتا تو میں آپ سے نام چینج کرنے کے علم و الاعداد کا کیا چارج کروں گا آپ سے؟ آپ وہ ہدیہ بھیجیں گے تو وہ میں نیاز میں شامل کر دوں گا۔ میری سروسز کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، میرا حق بنتا ہے، میں لے سکتا ہوں خمس کی مد میں، تو وہ بھی نہیں لیا آج تک، نہ میں نے چارج کیا۔ نیچے نمبرز آ رہے ہیں، آپ اس پہ مجھے ای میل کیجئے، میں 7 ڈیز میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے آپ کا نام آپ کو سجیسٹ کر دوں گا کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ۔ ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس، 1 رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10-15-20 منٹ لگتے ہیں، باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں۔ اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے۔ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا۔ بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی، اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں، لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے۔ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا۔ ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے، اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں، ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں۔ پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے، عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں۔ بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا غازی، میرا نام اقدام غازی ہے، اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں، اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں، میں خدمت میں ہوں، اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے، اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں۔ خدمت میں آتا ہوں، اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے، اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے، ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا۔ آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں،
4 महीने की दवा कैसे लेनी है, इनको बोला हुआ है ना ज़्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के ज़रा डायलिसिस बेहतर होता है फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।